کہ ہم ساری دنیا کو جانتے ہیں، خود کو نہیں جانتے، ہر گھر کو جانتے ہیں، اپنے گھر کو نہیں جانتے، ایک ایک کو سمجھتے ہیں کہ اس کا دل اچھا نہیں، یہ منافق ہے، فلاں کافر ہے، فلاں جو ہے وہ مشرک ہے، فلاں بڑا بدبخت ہے، فلاں جو ہے وہ دھوکے باز اور ٹھگ ہے، لیکن نہیں جان پائے تو خود کو ہی نہیں پہچان سکے۔ تو سب سے پہلے خود کو پہچانیے کہ آپ کی ویلیو کیا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس اس دنیا میں کچھ ہے ہی نہیں، میں کیا پہچانوں، تو جناب سنیے، اللہ نے اس وقت دنیا کے 7 بر اعظموں میں جن کو ہم جانتے ہیں، جو گلوبل ولیج ہے، جو ایک کوٹلہ ظریف خان کی بستی پھر بھی بڑی ہے، ممکن ہے کہ یہاں ہمیں ہر گھر کی اتنی خبر نہ ہو جتنی جلدی اس وقت 7 بر اعظموں کی خبر چلتی ہے۔ اتنا قریب کر دیا ہے ٹیکنالوجی نے۔ 7.5 ارب لوگ تھے، پھر اللہ نے آپ کو کیوں بنایا؟ یہ سوال آپ خود سے پوچھیں، کسی سے نہیں پوچھنے کی ضرورت کہ رب نے مجھے کیوں بنایا ہے۔ جواب سنیے، 7.5 ارب لوگوں کے اندر وہ صلاحیت نہیں تھی جو رب نے آپ میں رکھی ہے، اور اللہ نے وہ کام آپ سے لینا ہے۔ آپ کے باپ نے چاہا ہوگا میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، باپ نے چاہا ہوگا انجینئر بن جائے، دادا ابو کی چاہت ہوگی بہت بڑا تاجر بن جائے، کسی کی یہ امید ہوگی کہ باہر چلا جائے، لیکن اللہ آپ کے لیے حالات ویسے ہی بنا دیں گے جس کام کے لیے رب نے آپ کو بنایا ہے۔ یہ بات جان لیں۔ کتنے بندہ زندگی میں کاروبار اپناتا ہے، دھکے کھا کھا کے آخر کسی ایک پہ آ کے ایڈجسٹ ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کی اصل تھی اور اللہ نے اسی صلاحیت کے لیے آپ کو بنایا تھا۔ بڑے سارے بچے ہم مدارس میں داخل کرتے ہیں، لیکن اینڈ پہ آ کے وہ جوتوں کی ریڑھی لگاتے ہیں۔ بڑے سارے بچوں کو ہم یونیورسٹیوں میں ڈگریاں دلواتے ہیں، لیکن واپس لوٹ کے وہ کھیتی باڑی ہی کرتے ہیں۔ بڑی ساری دنیا ہے جو مدارس میں بڑی کمزور نحیف سمجھی جاتی ہے، لیکن اللہ ان سے دین کا بہت بڑا کام لے لیتا ہے، اور پھر دنیا مثالیں دیتی ہے کہ یہ بھگوڑا تھا، آج اتنا کام کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ دنیا کا علم اپنی جگہ رکھیے، اصل علم یہ ہے کہ رب نے آپ کو جس مقصد کے لیے بنایا ہے وہ کام رب نے آپ سے لینا ہی لینا ہے، اور وہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے۔ اب میں کیا کروں؟ اللہ نے میرے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، اور یہ مجھے اچھا لگتا ہے، اور جس کو میں ذوق سے کروں میں اسی کام کے لیے بناؤں، میں اسی کام کے لیے بناؤں۔ اب آپ صرف اتنا پڑھ لیں کہ جو کام میرے من کو اچھا لگتا ہے اس میں میرے لیے میرے رب کا حکم کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، بس اتنا۔ آپ العلم النافع، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر سیفٹی چاہنے والے کو کہ میں جو کام کروں اس میں میرا نقصان نہ ہو، نہ اب ہو، نہ کل ہو، نہ پرسوں ہو، نہ میرا ماضی خراب ہو، نہ میرا حال برباد ہو، اور نہ میرا مستقبل تباہ ہو۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ صرف اس سے پوچھ لیں جس نے دنیا بنائی ہے، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، جس نے مائکروسافٹ ٹیکنالوجی کو زندگی دی ہے، وقار دیا ہے، اور آپ کے اندر وہ رکھی ہے، کیا وہ نہیں جانتا کہ جس نے آپ کو بنایا ہے، جو بڑی باریک بینیوں والا، علم والا اور خبر رکھنے والا ہے؟ تو صرف اپنے رب سے پوچھ لیجئے کہ مجھے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ اللہ آپ کو عزت دے گا۔ یہ دیکھ لیجئے، معزز اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے آپ کو چنا ہے، آپ کے مقدر میں زندگی لکھی ہے، آپ کے لیے رب نے وقت تقسیم کیا ہے، 14 صدیاں بعد آپ کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے، یہ تقسیم ہے۔ اب نصیب میں عزت ہے یا نہیں، یہ آپ کے ہاتھ کی کمائی ہے۔ آپ جاتے ہوئے رستے میں اپنے باپ کو گالی دلوا لیں، آپ کی مرضی ہے۔ بڑے سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، چھوٹی سی حرکت کرتے ہیں،
لوگ ان کی نسلوں کو پن کے رکھ دیتے ہیں کہ جا ہے ہی تو کسی غلط نسل کا. اور بڑے سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کچھ ایسا کرتے ہیں کہ جانے والا کہتا ہے کہ یار کسی چنگے پیو دا پتر ہے, کسی خاندانی اور نسلی ماں کا بیٹا ہے تم. یہ جو جملہ ہے نا تعریف کا, یہ عزت کا, یہ یاد رکھیے دنیا میں سب سے بڑی آپ کی کمائی ہے, آپ کے لیے بھی اور قبروں میں پڑے والدین کے لیے. تو اس کے لیے میں کچھ گزارشات